آج لوگ مذہب اسلام پر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کو ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت دی، لیکن ایک عورت کو ایک وقت میں 4 مردوں کے نکاح میں رہنے کی اجازت نہیں. تو گویا کہ جتنا حق عورت مردوں کو ملا اتنا حق اسلام میں عورتوں کو نہیں ملا. میں کہنا چاہوں گا کہ ایک مرد اگر ایک وقت میں 4 بیویاں رکھے اور 4 بیویوں سے تناسل توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہو تو ہر ایک کا نسب متعین ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. لیکن اگر ایک عورت ایک وقت میں 4 مردوں کی نکاح میں رہے اور پھر اس عورت سے توالد و تناسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس عورت کے بچوں کا باپ متعین نہیں ہوتا، اس کا کوئی نسب متعین نہیں ہوتا کہ یہ کس شخص کا بیٹا ہے. یہ تو اسلام کا احسان سمجھو کہ اسلام نے آنے والی نسل کا نسب متعین فرما دیا، اس کو گمنام ہونے نہیں دیا، اس کو باپ کے میراث سے محروم نہیں ہونے دیا. اور سنو، لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو میراث سے ایک حصہ دیا اور مردوں کو 2 حصے دیے. یہ بھی ناانصافی ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں، عورتوں کو ایک حصہ اس کے میکے میں ملتا ہے اور اس کا حصہ اس کی سسرال میں بھی بچا رہتا ہے. اسلام سے پہلے کا نعرہ تھا کہ عورت نحوست کا نام ہے، عورت لعنت کا نام ہے، عورت تباہی کا نام ہے، عورت بربادی اور ناکامی کا نام ہے، عورت ذلت کا نام ہے. لیکن جب عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر رحمت للعالمین بن کر جلوہ گر ہوئے تو دنیا والوں کو پیغام دیا، سنو، عورت لعنت کا نام نہیں، عورت نحوست کا نام نہیں، بلکہ عورت سراپا رحمت کا نام ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ایک عورت اگر بیٹی بن کر باپ کی گود میں کھیل رہی ہے تو یہ باپ کے لیے رحمت ہے. وہی عورت دلہن بن کر شوہر کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو شوہر کے لیے رحمت ہے. اور وہی عورت جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے ذریعہ جنت بن جاتی ہے. شاعر کہتا ہے، شان و شوکت خرید لایا ہوں، تاج و عزت خرید لایا ہوں، ماں کے قدموں کو چوم کر یارو میں بھی جنت خرید لایا.